دین اور ہماری ترجیحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے امتوں کی پیروی کرو گے، بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گواہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ بھی ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مراد یہود اور نصاری ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟ اور آج ہمارا رویہ ایسا ہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس حدیث میں فرما دیا تھا، یعنی انبیاء اکرام کی تعلیمات کو فراموش کر دینا۔ پہلی اقوام نے بھی رسول کے احکام کو بھلا دیا، اپنے رہبروں کی پیروی کو مقدم جانا۔ آج ہمارا بھی رجحان یہی ہے کہ ہر معاملات زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ دین اسلام قرآن کا مجموعہ ہے۔ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہی اگر کسی معاملے میں کوئی واضح حکم قرآن سے نہ ملے تو اجماع اور اجتہاد کی طرف جایا جائے گا، یہاں تک کہ کسی بھی معاملے میں صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کے اقوال کو دین سمجھا جائے گا۔ یہ کیا صحیح مسلم ہونے کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آج ہم دوسری اقوام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ گئے ہیں اور دین میں نئی نئی بدعات کے پیچھے لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہماری ہر معاملات زندگی میں آسان راستے چاہیے۔ ہر کام کے نعم البدل ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے نام پر خود سے ہی دریافت کر لی ہیں۔ عبادات کے ضمن میں دیکھنے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمہیں جب بھی حاجت ہو اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے مانگو، کوئی ذات اس قابل نہیں کہ تیری حاجت پوری کر سکے۔ لیکن آج ہم لوگ سب سے زیادہ اس حکم کے نافرمان ہیں۔ ہم سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں جن سے ہم مانگتے ہیں، اور شکر گزار بھی انہی کے ہیں۔ ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا ہے، پھر ہم نے حج کو ترک کر دیا اور ہر سال عمرہ کو اپنے اوپر فرض کر لیا، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ عمرہ کے نام پر جو نفع ہم کماتے ہیں یہ دین نہیں۔ آج حکومت عرب کو ہمیں تنبیہ کرنا پڑ رہی ہے کہ حج و عمرہ کے نام پر جو گداگروں کی ایک بڑی فوج ہم سعودیہ بھیجتے ہیں، اگر اس کا سختی سے نوٹس نہ لیا گیا تو سعودی حکومت پاکستانی زائرین کے خلاف سخت اقدامات بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات بذات خود کسی قدر شرمندگی کی ہے کہ تمام اسلامی ملک میں صرف پاکستانی ملک ہی ایسے ہیں جہاں سے دین کے نام پر ہم یہ کام بھی کرتے ہیں۔ اس لیے دین کی بنیادوں کی حفاظت کرنا ہوگی، تبھی اسی کی عمارت صحیح طور پر کھڑی ہوگی۔ ہم نے اخلاقی اقدار کو ترک کر دیا ہے اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بد اخلاقی کی قباحتیں ہمارے سامنے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، رزق کمانے سے لے کر جزا و سزا تک ہمارا سارا نظام احکام رسول سے ہٹ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت صرف حلیے ظاہری لباس اور واضح قطع اختیارات کرنے تک نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تو زندگی کے ہر شعبے میں مشعل راہ اور وسیلہ نجات ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو تم میں سے اسے مضبوطی سے تھامے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا، وہ ہے کتاب اللہ اور میری سنت۔ آج ہم ان دونوں کو ہی چھوڑ دیا ہے اور دین کے بارے میں لوگوں کی رائے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، تو پھر ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم سے پہلے امتوں کا ہوا۔ وہ بھی گمراہ ہوئیں اور ہم بھی گمراہ ہوں گے، بلکہ ہو رہے ہیں۔ دین میں اندھی تقلید ہمیں دین سے دور کیے جا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کو پڑھا جائے، سیکھا جائے۔ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا اس لیے فرض کیا گیا تاکہ وہ دین کو پڑھے اور سمجھے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی میں دین حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، لہٰذا دین اب صرف ایک کلک پر ہے۔ پڑھنا نہیں چاہتے تو پڑھے لکھے علماء کو سنیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرے، نہ کہ ان کو جو صرف اپنی رائے بیان کرے۔